اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک بردرز بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ فیل کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ یہ کہیں تذکیر کے لیے ایز اے ریمائنڈر، ہم الحمدللہ بہت سارے ٹاپکس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایمان بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز ہیں، میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ آن اینڈ آف ہم ان پہ بھی بات کیا کریں گے جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں۔ اس میں سے مثال کے طور پہ شادی کا بھی ایک ایشو ہے، میریٹل لائف کے شادی شدہ لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں، اور اگر کوئی بیچلرز ہے فار انسٹنس جن کی شادی نہیں ہوئی تو ہاؤ دے شوڈ لیڈ دیئر لائفز انٹل جب ان کی شادی نہ ہو جائے۔ تو اس جو کنٹمپریری ایشوز ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں ایشوز چلتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ایک ایشو جو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کامن ہے، سو مچ سو دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ اے بک، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ کتاب پڑھ رہا تھا، ہی از دی اسٹوڈنٹ آف او لیولس، اور ان کو پڑھایا جا رہا تھا ایکوالٹی کے حوالے سے، سوشل اسٹڈیز کا سبجیکٹ تھا غالباً۔ تو اس میں نا کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پہ یہ بتایا ہوا تھا کہ ان پاکستان پرسائسلی کہ جنڈر ایکوالٹی کا بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اختیار کیا جاتا اور ان کو نہیں تعلیم دی جاتی، جس کی وجہ سے سو ٹو سے کوٹ ان کوٹ جو لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی معیشت بڑی ڈاؤن ہے، عورتیں باہر کام نہیں کرتی اور اسی لیے پاکستان اوپر نہیں آ رہا، تھنگز آف دیٹ نیچر، آل رائٹ۔ اب ٹاپک کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ٹاپک جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ آیا مرد اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے آیا اس کا درجہ اوپر ہے، اور جو خواتین ہیں دا وومن آر دے انفیریئر؟ یہ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ آر مین سپیریئر دین وومن؟ ایک کامن سوال ہے۔ آپ پہلے میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ سے میں آپ کا انپٹ لوں، پھر انشاءاللہ کچھ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جسٹ فار دا سیک آف نالج، ہمارے نالج کے لیے، تاکہ ہم اس سے بینیفٹ لیں۔ کیونکہ بات یہ آتی ہے کہ الحمدللہ سوسائٹی میں دیر آر مین اینڈ دیر آر وومن، جس سے سوسائٹی بنتی ہے۔ آپ کے گھروں میں ظاہری بات ہے یو ہیو سسٹرز، یو ہیو مدرز، دیر آر وائفز، اور بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ تو دس ٹاپک از ویری ویری اسینشیل۔ I'll repeat my question. Are men superior than women? جو کہتے ہیں سپیریئر ہیں ذرا پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے گا ذرا۔ اچھا، جو کہتے ہیں سپیریئر ہیں، میں پھر آپ سے پوچھوں گا ابھی ان واٹ سینیریو آپ کہہ رہے ہیں، پہلے ہاتھ ریز کریں ذرا۔ اوکے، ہاؤ ڈو یو سے دیٹ مین آر سپیریئر فار انسٹنس؟ میں نے تو اسلام میں یہ پڑھا کہ مرد کو جو ہے نا قوام بنا کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے گھر میں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور کس نے؟ جی جی۔ اوکے جی، آپ بتائیں۔ کہ صرف کچھ چیزوں میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ مرد کو برداشت زیادہ دی ہے، تھوڑا حوصلہ زیادہ دی ہے، ٹھیک ہے، جائیداد میں حصہ زیادہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں سپیریٹی آ جاتی ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں اپنی انہیریٹنس میں پھر کیری آن کرنی پڑتی ہیں۔ اوکے، اینی بڈی ایلس جو کہہ رہے ہیں کہ سپیریئر؟ جی بدر، آپ بتائیں۔ اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے کہ مرد کی ہم کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے مرد کا جو ہے وہ مرد کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ مرد کو فزیکلی بھی دیکھیں تو مرد کو اسٹرانگ ہے، اگر مینٹلی دیکھیں پھر بھی اسٹرانگ ہے، تو خواتین ویک ہے، اس وجہ سے ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں۔ تو اگر ریشو چیک کی جائے تو اگر تناسب چیک کیا جائے تو دونوں کے کیا نام ہے رائٹس دونوں کے اکول ہونے چاہیے۔ نہیں ایکول ہونے چاہیے ٹھیک ہے، لیکن آیا جو میں پوچھ رہا ہوں کہ
مرد کو برتری حاصل ہے کہ نہیں ہے عورتوں پہ. جی یہ کانٹیکسٹ پہ اور رولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح کہ فار ایگزامپل ہم گھر کی بات کرتے ہیں نا کہ اس کا جو ہے نگہبان کون ہے یا امیر کون ہے, تو اگر اس میں جو ہے نا بات آتی ہے کہ مرد جو ہے وہ نگہبان ہے, لیکن جس طرح کہ اب اس طرح بھی آتا ہے کہ محبت کا زیادہ حقدار کون ہے, اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری ماں, نبی کہ اس نے 3 دفعہ جو ہے فرمایا اور اس کے بعد باپ کا بتایا. تو ڈفرینٹ رولز ہیں, اس حساب سے جو ہے وہ پرائورٹیز ہیں. آل رائٹ, الحمدللہ, گڈ. اور ہم لے لیتے اوپینینز, لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم بات کو آگے چلاتے ہیں کیونکہ کچھ لمبی بات جو ہے آج ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن آئی ہوپ کہ آج آپ میرے ساتھ انشاءاللہ صبر کے ساتھ میری بات سنیں گے بھی. آل رائٹ, میں نے آپ سے بڑی بیسک بات کرنے لگا ہوں. میں نے یہ سوال نا, دیر واز ون پلیس آئی واز گیونگ دا سیم ٹاک, جہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ مجھے بتائیں کیا مردوں کا رتبہ زیادہ ہے عورتوں سے. اس میں سے ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ مرد مجازی خدا ہیں عورتوں کے. کیا آپ نے مجازی خدا کی ٹرم سنی ہے؟ سنی ہے نا مجازی خدا. کوئی مجھے ایکسپلین کر سکتا ہے واٹ ڈو یو مین بائی مجازی خدا؟ جی اوکے, اینی بڈی ایلس؟ اللہ کے بعد مرد کی کوئی اور شخص ان پٹ دینا چاہے گا اس حوالے سے؟ مطلب ایک مثال کے طور پہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اگر مطلب عورت کے لیے مطلب ایک مرد جو اس کا شوہر ہے وہ مطلب اللہ کے بعد اس کے لیے بہت دنیاوی طور پہ اہمیت رکھتا ہے, اوکے تو اس کانٹیکسٹ میں ایک تھوڑی عزت دی گئی ہے کہ مطلب شوہر ایک طرح سے مجازی خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی میں نا آئی واز سرچنگ, خدا کا تو مطلب ہمیں آتا ہے, ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو مین بائی خدا. ایک یہ فارسی کا لفظ ہے, اور مجازی کے حوالے سے آئی واز سرچنگ. بہرحال کسی اسکالر سے میں نے کنسلٹ تو نہیں کیا, انشاءاللہ میں مزید کر لوں گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. when I was searching this term on the internet, مجازی خدا کے حوالے سے, تو پہلے میں نے دیکھا کہ مجازی کا مطلب ہوتا کیا ہے. ویکیپیڈیا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آپ بھی انشاءاللہ جا کے چیک کیجیے گا. مجازی خدا کے حوالے سے انہوں نے لکھا یہ ہوا تھا, مجازی خدا سلیش ہندی کا لفظ ہے پتی پرمیشور. پتی تو بیک ان دا ڈیز آئی اسٹل ریمبر پتی پتنی دس اینڈ دیٹ, وہ آپ کو پتہ ہے خاون بیوی کو کہتے ہیں, پتی یا پتنی. اچھا, پرمیشور, اس کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا, یہ ٹرم بن جاتی ہے مجازی خدا, ٹھیک ہے. تو ویکیپیڈیا کہتا ہے دس از اے کانسیپٹ وچ از فاؤنڈ ان ساؤتھ ایشیا, سم ون ہو از نیکسٹ ٹو گاڈ, جو خدا کے بالکل ساتھ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کوٹ ان کوٹ کیا, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں انڈین اینڈ پاکستانی وومن ریگولرلی پرے اینڈ فاسٹ فار دیئر ہسبینڈس. ہوتا کیا ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انڈین موویز میں وی یوز ٹو سی کہ واقعی جو دیئر وائفز وہ اپنے خاوند کے لیے کچھ فاسٹنگ بھی کرتی تھی, اور ان کی جو بھی جو نماز تو نہیں کہہ سکتے, ان کا جو بھی عبادت کا جو بھی سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کوٹ ان کوٹ پاکستانی وومن کا بھی نام لکھا ہوا ہے. آئی تھنک کہ دے ور ریفرنگ ٹو سم ہندو وومن, ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی جو مائنورٹیز ہیں ہندوز کی, ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ مجازی خدا یا پتی پرمیشور, یہ ٹرم اوریجنیٹ ہوتی ہے ہندوازم سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جو مجازی خدا ہم بولتے رہتے ہیں, اور عموماً خاص کر ہی ہمارے ہاں شوہر ایسا کہتے ہیں اپنی بیویوں کو بتانے کے لیے, میں تمہارا مجازی خدا ہوں, whereas they don't know themselves کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ٹرم ہے آج انشاءاللہ کم از کم کچھ نہ کچھ سمجھ نہ بھی ہے تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مجازی خدا یہ ٹرم کوئن کہاں سے ہوئی ہے. اوکے, یہ فرسٹ پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا ایک المیہ اور بھی ہے, انفارچونیٹلی ہم نا اسلام کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں. ہر شخص, مثال کے طور پہ اگر کوئی پیرنٹس ہیں, صرف بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگر کوئی بچہ اپنی پیرنٹس کی بات نہیں سن رہا, پیرنٹس کا بہت زیادہ حق ہے. قرآن مجید جب بھی آپ پڑھتے ہیں, آپ کو بار بار جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, بالکل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اب آلریڈی کتنی امپورٹنٹ بات چل رہی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سٹیٹمنٹ کو جوائن کیا ہے
حرف عطف آیا واو کر کے, ابھی یہ بات ختم ہوئی نہیں. وہ بالوالدین احسانہ, تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور احسان کی جب بات کی جاتی ہے نا, آپ کا یعنی when you listen to this term احسان, اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے نے, کوئی بھی شخص جس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوئی ہے, آپ صرف اس کا بدلہ نہیں دیتے, آپ احسان کے ساتھ اس کا بدلہ اتارتے ہو. یعنی یو گو ون اسٹیپ اہیڈ, کہ آپ نے جو میری جو ہے میری ہیلپ کی ہے, میری خدمت کی ہے, میں اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کو سپورٹ کروں گا. تو یہ والدین کے ساتھ آیا ہے. اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بندہ ساری زندگی بھی لگا رہے نا, والدین کا حق نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں نے یہ ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کی جب بات کوئی بچہ نہیں سن رہا ہوتا, پیرنٹس آیت لے کے آتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ پیرنٹس کے کتنے حقوق ہیں. سملرلی اگر کوئی خاوند ہے, فار انسٹنس خاوند یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی کوئی بات نہیں سن رہی ہوتی تو آیت کوٹ کرتا ہے, جیسے ابھی کا آیت بڑی معروف آیت ہے, مشہور آیت ہے کہ مرد کیا ہے, قوام ہے, مرد حاکم ہے عورت پہ. اگر گھر کی عورت ہے, بیوی ہے, وہ بات نہیں سن رہی مرد کی, تو مرد کہتا ہے, آیت پیش کرتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ مرد حاکم ہے گھر کا, یو آر سپوز ٹو لسن ٹو می, تم نے میری بات سننی ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کے بعد تو بیوی کو آرڈر دیا جاتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو. یعنی اب جو ہسبینڈ ہے, میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی اور پھر میں نے حدیث بھی رکھی ہے, یہ آیات کوٹ کرتا ہے اور یہ حدیث کوٹ کرتا ہے کس کے لیے, اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے. جنرلی ہم عموماً یہ حربہ استعمال کرتے ہیں. اب میں اگر آپ سے پوچھوں, مثال کے طور پہ آپ سب کو پتہ ہے یہ جو آیت ہے قوام کی آپ نے جو کوٹ کی ہے, if I ask you کہ یہ کون سی سورہ ہے, آیا نمبر کیا ہے, میرا نہیں خیال لوگ مجھے بتا سکیں گے. آیا نمبر کون سی ہے؟ آپ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. آپ میں سے کس کو پتا تھا کہ یہ آیت سورہ نساء کی ہے اور آیت نمبر 34 ہے؟ دیکھا, یعنی آپ سمجھ لیں کہ 99% لوگوں کو نہیں پتا, بہت کم لوگوں کو پتا ہے. آپ کی ماشاءاللہ شادی بھی نہیں ہوئی, اب میں دعا کرتا ہوں آپ کی جلدی شادی بھی ہو جائے ماشاءاللہ. یو آر گڈ ٹو گو ناؤ. ہاں, آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور اب دیکھیں نا کہ ہمیں اپنے مطلب کا اسلام تو پتہ ہے کہ مجھے میرے رائٹس کیسے ملیں گے, مجھے میرے حقوق کیسے ملیں گے, لیکن جب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں نے ان ریٹرن میرے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا کہ آیات ہم بتا تو دیتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, ایسے لوگوں کو عموماً قرآن مجید کا کتنا حصہ زبانی یاد ہوتا ہے, اور اگر زبانی یاد ہوتا بھی ہے, یہ لوگ صحیح طریقے سے ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں, جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے, ہمیں یاد بھی ہے کہ نہیں. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ دین کے حوالے سے ان کا نالج بڑا شیلو ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نا اسلام کی, اس کو پک کر لیتے ہیں. دے پک اینڈ چوز دوز تھنگس فار دیئر اون بینیفٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کرو. اور اگر کسی شخص کا رویہ یہ رہتا ہے نا کہ جو آسان چیزیں ہیں یا جو اپنے فائدے کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو تو اسلام سمجھ کے پک کر لیتا ہے, لیکن جو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے, حالانکہ دیکھیں یہ شخص ہے تو مسلمان, سورہ بقرہ کی آیت ہے, let me just recall it. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم کتاب کی کچھ حصوں کو تم مان لیتے ہو, ایمان لے کے آ جاتے ہو, اور کچھ کا تم انکار کرتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اب بات کن کی ہو رہی ہے؟
مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ایمان والوں کی ہو رہی ہے. اگر کسی مسلمان کا یہ رویہ ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے اسلام سے کہ یہ آیت تو مجھے یہ فائدہ دے سکتی ہے، اس کو میں پک کر لیتا ہوں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے. فما جزاء من يفعل ذلك یوم القیامت یردون الی شد العذاب، دنیا میں بھی عذاب ہے اور رسوائی ہوگی دنیا میں، اور آخرت کا عذاب بھی بڑا شدید ترین عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام از اے ہولسٹک پیکج، ایدر یو ٹیک آل اور یو لیو اٹ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کمپلیٹ پیکج ہے، آپ کے لیے پک اینڈ چوز کرنے والی چیز نہیں ہے اسلام. ایدر یو ٹیک اٹ اور یو لیو اٹ. اور اگر کسی شخص کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ بات کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ایکشنز کچھ اور شو کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک انسان ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتا ہے کہ جی اسلام یہ چیز آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ خود وہ کام نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود جن پہ عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی غضبناک بات ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم کہہ کچھ رہے ہو اور اپنے عمل سے تم کچھ اور ثابت کر رہے ہو. آلرائٹ، اب آگے چلتے ہیں، اپنے سوسائٹی کی ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں آئی ہوپ کہ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے، لیکن عموماً معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو، جو گھر کی بچی ہیں، ان کو بچپن سے ہی یہ ایک پروگرامنگ کی جاتی ہے کہ لڑکے افضل ہیں بچیوں سے، لڑکیاں کمتر ہیں اور بچے افضل ہیں. لڑکوں کی بات کروں، لڑکے افضل ہیں. سو مچ سو، اگر آپ یعنی آئی ایم ناٹ پن پوائنٹنگ آن دی ایلڈرز، لیکن عموماً جب آپ دیکھیں نا جو دادیاں ہوتی ہیں فار ایگزامپل، وہ زیادہ پوتوں سے پیار کرتی ہیں پوتیوں سے؟ آئی مین یہ آپ کہہ رہے ہیں جواب، ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. اچھا یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ میں کل کو نہ پھنسوں. دیٹس وائی وی آر ریکارڈنگ. I mean, this is the fact. This is happening. حالانکہ سبحان اللہ, if you realize, دادیاں themselves are what? They are women. لیکن پوتوں کو پریفرنس دی جاتی ہے. اسی لیے جب ان کو پریفرنس زیادہ دی جاتی ہے, ان کو گفٹ زیادہ ملتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے زیادہ ملتا ہے, بیٹا تم نے بڑے ہو کے تم نے سنبھالنا ہے, تم زیادہ کھاؤ, تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے, تمہیں زیادہ پاکٹ منی ملے گی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جیسے دیکھیں بچے ہوتے ہیں, اب وہ جو آبزرو کر رہے ہیں گھر کا ماحول, وہ پھر اپنی بہنوں کو بھی کہتے ہیں دیکھا ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں, ہم تم سے افضل ہیں اور تم کمتر ہو. اب بچپن سے ہی بچیوں کے اندر وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ایک بلڈ اپ ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عموماً شادیوں کی جب بات آتی ہے اور جب بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, عموماً یہ بھی ایک سٹینس لیا جاتا ہے کہ اگر باپ نے ایک چیز کہہ دیا, جی ہم نے فلاں رشتہ دار کے گھر میں تمہاری شادی کروانی ہے, اور عموماً بچیوں کی ان کا کنسنٹ نہیں لیا جاتا کہ بس ہم نے کہہ دیا ہماری اب تم نے بات سننی ہی سننی ہے, تو بچیوں کی پرمیشن نہیں لی جاتی. اس سے بھی کیا ہوتا ہے, پہلے ہی وہ جو گھر میں جو بچپن سے چل رہا ہوتا ہے, اور مزید اب یہ چیز آ جاتی ہے کہ اچھا اب ہم سے پرمیشن بھی نہیں لی جائے گی کہ آیا ہم ان سے یعنی اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یا ایٹ لیسٹ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے کہ اس جگہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی. تھرڈلی, جب وراثت کی بات آتی ہے, اینڈ انفارچونیٹلی دس تھنگ از ہیپننگ برادرس, ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو وراثت دینا چاہتے ہیں, ان کو حصے میں لے کے آنا چاہتے ہیں, یا اگر دیتے بھی ہیں تو خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو لڑکیاں ہیں, انہوں نے کرنا کیا, یہ تو عورتیں ہیں, سنبھالنا تو ہم نے ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں
ابھی میں نے آپ کے سامنے جو دینی پریشر رکھا تھا جہاں پہ عورت کو یہ کہا جاتا ہے الرجال قوامون علی النساء، حالانکہ اب انشاءاللہ میں اسلام کا پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو سو ٹو سے نہ مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا سٹیٹمنٹ پاس کر رہا ہوں پراپرلی، اس کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ہے کیا کانٹیکسٹ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس کا ایک سو ٹو سے دینی پریشر ہوتا ہے، پلس سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے، کلچرل پریشر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہیں، یہی ریزنز ہیں کہ یہ جو سو ٹو سے جو موومنٹ ہے، عورت مارچ، فیمنسٹ موومنٹس اور مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، یہ پھر موومنٹس بڑا اٹھتی ہیں، اور خاص کر اگر فیمیلز کی بات کی جائے ان کو پھر اٹریکٹ بھی کرتی ہیں کہ واقعی دیکھو ہم تو اپنی ساری زندگی پریشر میں گزار رہے ہوتے ہیں، دس از دا رائٹ موومنٹ، ہم نے اس کا حصہ بننا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو فیمنزم جو یہ چیز ہے، فیمنسٹ موومنٹس ہیں اور عورت مارچ ہے، یہ پھر چیزیں جو ہیں یہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ یعنی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے۔ اب میں نا آپ کو تھوڑا ڈائیورٹ کر کے اسلام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ آپ نے جو آیت بتائی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 where اللہ سبحانہ و تعالیٰ says الرجال قوامون علی النساء، اس کا ذرا مجھے پہلے ٹرانسلیشن ذرا بتا دیں پھر میں آپ کو جی کہ ہم نے مردوں کو پروٹیکٹر بنایا عورتوں کو۔ جی anybody else would like to give the input؟ الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ کیا ہے، رف ٹرانسلیشن؟ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ all right، الرجال قوامون علی النساء، اس کا میں آپ کو رف ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے دا کیئر ٹیکر، دا مینٹینر، خیال رکھنے والا، دا پروٹیکٹر، کہ اگر آپ اس کو حاکم کر کے کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں عموماً جو حاکم ہے نا وہ نیگیٹو سینس میں بندہ لے جاتا ہے کہ حاکم کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زور زبردستی کر کے اپنی بات منوائے گا، all right؟ یہ آپ کو سمجھ میں تب آئے گی مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو ایز اے حاکم بھی لے لیں کہ وہ حاکم ہے، اس کو میں ایز اے کمپنی آپ کے سامنے اگزامپل رکھتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جس میں مینیجر بھی ہے، اس میں آفس بوائے بھی ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی ہے۔ when I talk about the office boy for instance، اس کا کام کیا ہے کرنے کا، اس نے کرنا کیا ہے کہ صبح آنا ہے، صفائی کرنی ہے، لوگوں کو سرو کرنا ہے، کسی نے چائے پینی ہے، کسی نے کافی پینی ہے، اور پھر اپنی وہ جو بھی 9 to 5 ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی، وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلا جائے گا، رائٹ؟ ویئر ایز دا مینیجر، اگر مینیجر کی بات کی جائے، مینیجر نے کیا کرنا ہوتا ہے، مینیجر نے چاہے وہ آفس میں لیٹ بھی آ رہا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے کمپنی کی بیٹرمنٹ کے لیے اس نے رات دن ایک کر دینا ہے، کیونکہ وہ جواب دہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی پریولیجز دی گئی تھی، دا کمپنی ہیڈ گیون یو اے کار، تمہیں گاڑی دی گئی، تمہیں گھر دیا گیا، تمہیں انسینٹیوز دیے گئے، پریولیجز ہے نا مینیجر کی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پریولیجز اگر اس کی ہیں تو کیا اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہیں کہ نہیں؟ اگر مینیجر آئے وہ صرف آفس آ کے کافی پہ کافی پیا جائے، یعنی پیتا رہے، اور جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں ان پہ بالکل بھی فوکس نہ کرے، تو کب تک وہ کمپنی میں ٹکے گا؟ اس کو ایک وارننگ ملے گی، 2 وارننگ ملیں گی، اس کے بعد کہا جائے گا کہ یار آپ چلے جائیں، آپ کمپنی جو ہے آپ کی وجہ سے کمپنی میں ڈاؤن فال آ گیا۔ سو مچ سو کہ مینیجرز کی جاب مشکل اس لیے بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کمپنی کو اوپر اس نے لے کے جانا ہے نا، ہی ہیز ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ میں کیسے اپنے جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں ان سے جو ہے میں کمپیٹ کرتے ہوئے اپنی کمپنی کو آگے لے کے جاؤں۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو راتوں کو نیند نہ آ رہی ہو۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی سمجھ میں بات یہ آتی ہے جب پریولیجز کسی کی زیادہ ہوتی ہیں نا، ایٹ دا سیم ٹائم رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ privileges and responsibilities they go hand in hand۔ آفس بوائے کی اگر سیلری کم ہے نا، اس کی رسپانسبلٹی بھی بڑی کم ہے۔
اس کا کام کوئی سوچنے کا نہیں ہے کہ میں نے سوچ کے جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا دماغ کھپا دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. اس نے کام کرنا ہے اپنی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے، بعد میں اس کو جو ہے پیسے مل جائیں گے. دیٹس پریٹی مچ اٹ. تو اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، the men are the caretakers, they are the protectors، یا وہ اپنے گھر کے لیڈرز ہوتے ہیں. اگر ان کو پریولیج دی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، تو ان کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی کہ نہیں بڑھ جاتی؟ پھر بڑھ جاتی ہے نا. ایک اور حدیث سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یو آل آر shepherd، تم سب کے سب چرواہے ہو اور تم سب سے تمہاری بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یو ول بی held accountable for your flock. اور اس کا نا میں نے بڑا زبردست ایکسپیرینس کیا تھا. ہمارے جو بائکنگ ٹرپس جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں، ایک چرواہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے ریوڑ آگے جو ہے ہانک کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب اس چرواہی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے. اب چرواہے کا حق بنتا ہے کہ جو بھی اس کا ریوڑ ہے اس کے کھانے کا بندوبست کرے، اس کو پروٹیکٹ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جانور آ جائے، کوئی کتا آ جائے، کوئی بھیڑیا آ جائے، آ کے جو ہے کسی نہ کسی جو ہے بھیڑ بکری کو اٹھا کے لے جائے. کون رسپانسبل ہے خیال رکھنے کا بھیڑ بکریوں کا؟ چرواہا ہے. یہاں تک کہ کہاں پہ انہوں نے آرام کرنا ہے اور وچ از دا بیسٹ پلیس فار دیم ٹو ٹیک ریسٹ، یہ ساری جو ٹینشن ہے ان کے کھانے پینے کا، ان کی شیلٹر کا، ان کی پروٹیکشن کا، کون ہیڈک لے رہا ہے؟ چرواہا لے رہا ہے. تو یہاں پہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے، جو گھر کا مرد ہوتا ہے نا، اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا. اسی طرح جب گھر سے مرد نکل جاتا ہے، کام کاج میں نکل گیا ہے، ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جو عورت ہوتی ہے وہ قوام بن جاتی ہے. اس نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کوئی ٹینشن اگر ہوتی ہے تو صرف چرواہے کو ہوتی ہے. جو بھیڑ بکری ہیں ان کو ذرا بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا کہاں سے آئے گا، ہم نے سونا کہاں پہ. اینڈ سبحان اللہ، بیک ان دا مڈل ایسٹ ہمیں نے ایک پروجیکٹ ملا تھا. اٹ واز اے ڈیزرٹ ایریا. فرسٹ ٹائم میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ سبحان اللہ وہاں پہ صحرا ہے، اور ایسے میں نے بدو لڑکے اور بچے دیکھے کہ ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھی اور وہ تپتی ریت میں پھر رہے ہیں. ان کے لیے بڑا نارمل ہے. اور مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو چرواہا ہوتا ہے نا، اونٹوں کو لے کے جاتا ہے اور 2 ہفتے نکل جاتا ہے اپنے گھر سے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اونٹ کہاں پہ جائیں گے، صحرا میں کہاں اس کو جو ہے لے کے چلے جائیں گے. اپنے چرتے چرتے پھر آٹومیٹکلی گھومتے گھومتے اپنے گھر میں واپس آ جائیں گے. کیا یہ رہا تھا وہ بندہ کہ اونٹ جب چل رہے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم نے بس یہاں پہ ہماری بس ہوگی، ہم یہاں پہ آرام کریں گے، وہ وہاں پہ آرام کرتے ہیں. یہ چرواہا ان کے پیچھے پیچھے آرام کرتا ہے ان کے ساتھ، ان پہ زور زبردستی نہیں کرتا. تو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چرواہے کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر گھر میں کوئی چور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو فزیکلی سٹرونگ بنایا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مرد اور عورت برابر ہیں، نہیں تم جا کے اس سے لڑو. نہیں، از دا رسپانسبلٹی آف دا قوام. مرد کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جا کے اس کو اپنے گھر کو بچائے، دفاع کرے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دروازوں کو لاک اگر کرنا ہے نا اپنے گیٹ کو، وہ بھی کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے. مرد کو قوام کیوں کہا گیا ہے؟ مزید اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے مرد قوام اس لیے ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتا ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مال خرچ کرے، پروٹیکشن دے،
کپڑا پرووائڈ کرے, شیلٹر پرووائڈ کرے, جو بھی ضروریات ہیں گھر والوں کی, خاص کر بیوی کی, بہنوں کی, والدہ کی. فار ایگزامپل اگر فادر نہیں ہے فار انسٹنس, پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے ایز اے فادر. اگر فادر نہیں ہے تو بھائی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرے. اینڈ اف یو ریئلی ریئلائز, اب آپ دیکھیں, اب ہم نے یہاں تک بات کر لی ہے نا کہ مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ پیسہ کما کے لے کے آئے. Now you tell me یہ کام آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. مرد مشکل کام کرتا ہے تو اسی لیے اس کو ایز اے قوام کنسیڈر کیا گیا ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹرم کو نا تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ اس طریقے سے سمجھیں کہ مرد کیئر ٹیکر ہوتا ہے, پروٹیکٹر ہوتا ہے اپنے گھر کا. جب مرد کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی, اس نے مال کمانا ہے, اس نے کپڑا پرووائڈ کرنا ہے, اس نے کھانے پینے کے لحاظ سے ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں, کتنا زیادہ برڈن عورت کے کندھوں سے اتر جاتا ہے. عورت نے صرف حکم چلانا ہوتا ہے کہ آئی نیڈ دس, آئی نیڈ دیٹ, دیٹس اٹ. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یہ ساری رسپانسبلٹی مرد کے کندھوں پہ آتی ہے. اب عورت نہیں جانتی کہ مرد آیا 10 گھنٹے کام کر رہا ہے یا 18 گھنٹے کام کر رہا ہے دن کے. عورت کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اس میں عورت کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اب مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ دیکھے, محنت کرے, جیسے تیسے کر کے گھر میں جو ہے چیزوں کو پرووائڈ کرے. اس میں عورت کی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو, ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء اکرام ہیں. انبیاء اکرام ٹاپ پہ آتے ہیں, اور انبیاء اکرام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا بھی تو بیٹیوں کے ساتھ نوازا, اور اگر بیٹے دیے تو جلدی عمر میں ان کو واپس بلا بھی لیا. سبحان اللہ. ویئر ایز ٹوڈے ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے, اگر کسی کی بیٹیاں زیادہ ہیں تو بندے مبارکباد دینے کے لیے کہتے کہ مے بی نیکسٹ ٹائم برادر, مے بی نیکسٹ ٹائم یو ول گیٹ لکی. Isn't this the case? اب دیکھیں سبحان اللہ, these things are prevailing in our society. ہمارے ہاں اب دیکھو نا, اب اگر کوئی بندہ ایسے سوچتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہی ہے کہ خواتین کو, عورتوں کو, بیٹیوں کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے. ویئر ایز اللہ سبحانہ و تعالی ہی blessed his prophet صلی اللہ علیہ وسلم with the girls, بیٹیوں سے نوازا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو ایز اے کوموڈٹی سمجھا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر دو مردوں کے درمیان کوئی بھی ٹریڈ ہے, کوئی بھی تجارت ہو رہی ہے, اور اگر ایک بندہ پراپر ٹائم پہ جو قرض ہے یا جو معاملات ہے وہ نہیں کر سکا, تو یہ یہاں تک معاملات پہنچ جاتے تھے کہ اچھا تم میرے گھر کی عورت, چاہے وہ بیوی ہے, بیٹی ہے, ایز جو قرض ہے میں تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں, تم ان کے بدلے, مال کے بدلے میں تمہیں اپنی عورتیں دے رہا ہوں. عورت یوز کی جاتی تھی ایز اے کموڈٹی. اور عورت کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ کسی بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے, اب وہ بندہ, اس کا جو چہرہ ہے سیاہ ہو جاتا تھا, اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ آیا میں اس ذلت کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی چیز آتی تھی, بہتر یہی ہے کہ میں اس ذلت کو زیادہ برداشت نہیں کرتا, اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہوں. اینڈ عربز یوز ٹو ڈو دیٹ. اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. امیجن کر سکتے ہیں آپ کے ایک شخص ہے, باپ ہے, اپنی بیٹی کو خود لے کے جاتا ہے,
اس کے سامنے اس کی قبر کھودتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو زندہ بیچ میں گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس بیٹی کی چیخیں ختم ہو جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں, زندہ مار دیا جاتا تھا. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے, سبحان اللہ, یہ جب تک سینیریو آپ کے ذہن میں نہیں نہ ہوگا جہاں پہ عورت کا سٹیٹس کیا تھا, یعنی کہاں اس کو کیا سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا کرتے تھے اور جب ان کو پتا چل جاتا تھا کہ دروازے پہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں, he used to stand up, کھڑے ہوتے تھے, ان کو جا کے دروازے تک پہنچ کے ان کو ریسیو کرتے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے اور پھر لے کے آ کے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, رحمت للعالمین. اور she used to do the same. جو فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ میں بیٹھا کرتی تھی نا, جب ان کو پتا چلتا تھا کہ ابا جی آئے ہیں, she used to stand up, she used to rush towards the door, جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فور ہیڈ پہ کس کرتی تھی, ان کو بوسہ دیتی تھی, ہاتھ پہ چومتی تھی اور پھر آ کے اپنی پلیس میں بٹھاتی تھی. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج ہمارے ہاں no less than 1.6 بلین مسلمز ہیں. ہمارے ہاں جتنے مرضی متقی مسلمان ہوں, پرہیزگار ہوں, میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ متقی سے متقی بندہ ہو آج کی ڈیٹ میں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہو. اگر آپ نے آبزرو کیا ہے تو مجھے بتائیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used to do this, اس ٹائم پہ یہ کرتے تھے جہاں پہ عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا. یعنی جب تک یہ سینیریو آپ کے ذہن میں نہیں نہ ہوگا, یو ول ناٹ اپریشیٹ کہ اسلام نے کتنا اپلفٹ کیا ہے عورتوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے بارے میں تو نہیں کہا, بیٹیوں کے بارے میں کہا ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہیں, قیامت کے دن میں ایسے ماں باپ کو, ایسے والدین کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور قیامت کے دن وہ والدین جو اپنی بچیوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے, وہ اور میں ایسے ہوں گے. انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ملایا. کوئی گیپ ہے ان 2 انگلیوں میں؟ کیا یہ چھوٹا رتبہ ہے؟ جنت کمانا کیا اتنی آسان ہے؟ لیکن ایک ایزی راستہ بتا دیا گیا ہے. there is an easy way to attain جنہ. وہ آسان راستہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہیں اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرتا ہے, تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا وہ شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان لہ 3 بنات, جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں, یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن, اگر وہ ان کا خیال رکھتا ہے, ان کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرتا ہے اور ان کی اچھے طریقے سے کفالت کرتا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے, ان کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے, ان کو جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں جائز ان کو پوری کرتا ہے, اگر وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ وجبت لہ الجنہ, جنت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اب لوگ جو وہاں پہ بیٹھے سن رہے تھے, ان میں سے ایک شخص نے سوال کر دیا, قیل, کہا گیا, قیل یا رسول اللہ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْن, اگر اس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْن, اگر 2 بیٹیاں ہیں تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہے. اور سننے والے کہتے ہیں لو قالوا له واحدہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کر دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ اگر اس شخص کی 1 بیٹی ہو تب کیا ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے لقال واحدہ, اگر 1 بیٹی ہوتی تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہوتی. یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیٹیاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازی ہیں نا, تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا. اور ہمارے ہاں جن لوگوں کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں صرف,
وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ تڑکا لگانے والے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور وہ باتیں بناتے رہ جاتے ہیں. اب شادیوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ آیا ایک لڑکی سے پوچھا جانا چاہیے کہ بیٹا آپ اس شادی سے راضی ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی لڑکی سے نہ پوچھا جائے شادی کے حوالے سے اور اس کی رضامندی نہ ہو, اس کا کنسنٹ نہ ہو, دیٹ میرج از ناٹ ویلڈ. اسلام یہ کہتا ہے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مینی اے ٹائمز لڑکیاں جواب نہیں دیتی شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر اس سینیریو میں کوئی لڑکی خاموش رہ جاتی ہے تو آپ کو ان کا امپریشن بتا دیتا ہے کہ the girl she is agreeing to be married. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شادیوں کے حوالے سے بھی لڑکیوں کا ان سے پوچھنا ضروری ہے, پریفریبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہر کی جب بات آتی ہے, ہمارے ہاں جو مہر کا سلسلہ چلتا ہے, کرتے کیا ہے عموماً مہر 1000 روپے دے دو, 5000 روپے دے دو, 10,000 روپے دے دو, یہ مہر کنسیڈر کیا جاتا ہے. دیر از اے جوک, ایک شخص تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے نا میرے گھر والے AK-47 کر کے پکارتے ہیں, مجھے کلیشنکوف کر کے پکارتے ہیں. تو شیخ نے پوچھا اسی کیا وجہ ہے؟ بولتے ہیں کہ میں جب بھی غصے میں آ جاتا ہوں نا, میں ڈائیورس دے دیتا ہوں عورت کو. اور کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے نا, میری AK-47 چل جاتی ہے, طلاق 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 طلاق. اس لیے میرا نام ہی AK-47 رکھ دیا گیا. تو ایک ڈیٹرنس پیدا ہو جاتا ہے. اگر ایک شخص نے مثال کے طور پہ اس کو اگر بیماری لگی گئی ہے, اس نے اگر پیسہ دیا ہوا ہے, ایک کو ڈیورس دے گا, پھر جب دوسری شادی کرے گا, ڈیفینیٹلی اگر وہ مہر ہیوی مہر دیتا ہے, ایک دو دفعہ اگر ایکسپیرینس کر لیتا ہے, تیسری دفعہ نا وہ سوچے گا کہ میں تو یہاں پہ میرا تو بینک بیلنس ختم ہو رہا ہے, خالی ہو رہا ہے, تو وہ اتنی آسانی سے ڈائیورس نہیں کرے گا. تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے مہر میں بھی کس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے؟ عورت کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اور مہر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, وہ صرف اور صرف عورت کا حق ہے اس کے اوپر, وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے, وہ اس کا پرسنل پیسہ ہے. سملرلی ابھی جب ہم نے بات شروع کی تھی وراثت کے معاملے میں, ہم نے ابھی یہ بھی بات سنی تھی نا کہ مرد کو پورا جو ہے اگر 100% دیا جاتا ہے تو عورت کو 50% دیا جاتا ہے, رائٹ؟ آج یہ بھی بات سمجھتے ہوئے جائیں. اگر کسی شخص کو وراثت مل رہی ہے, کسی مرد کو وراثت مل رہی ہے, جو وراثت اس کو ملی ہے وہ وراثت ڈیفینیٹلی اس شخص کے جو بچے ہیں, بیوی ہے, ظاہری بات ہے اس نے ان پر بھی وہ وراثت سپینڈ کرنی ہے. اس کی والدہ ہے, اس پر بھی سپینڈ کرے گا. سو مچ سو یہی بھائی ہے جس کو 100% جو بھی ملی ہے, اس کی 0.5% جو اس کی بہن کو ملی ہے, اگر اس کی بہن کو بھی کبھی مال کی ضرورت پڑ جاتی ہے, سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس بھائی کا حق بنتا ہے کہ اپنی بہن کو سپورٹ کرے. اس کو جو وراثت ملی ہے یہ آگے مزید ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اس کے بچوں یعنی بچوں کو بھی اس نے اپنا جو ہے خیال رکھنا ہے, اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی والدہ کا بھی خیال رکھنا ہے, دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اب جو بہن کو مل رہی ہے وراثت 100% وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے. تو کون ونر بنتا ہے ایونچولی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر لحاظ سے اسلام نے اپلفٹ کیا ہے عورتوں کو. ہم نہیں سمجھتے کیونکہ ہم اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں. رائٹ. اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. مرد اور عورت برابر ہیں, بٹ دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل. ان میں فرق آتا ہے. فرق کیا ہے؟ مرد اور عورت کی سائیکولوجیکلی اگر بات کی جائے اس میں ڈفرنس ہے,
फिजिकली डिफरेंस पाया जाता है, बायोलॉजिकली औरत और मर्द में डिफरेंस है। और ये चीज़ समझना या इसको ऑब्जर्व करना इतना मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे जो वेस्ट है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आजकल कहते हैं ना कि वुमेन को इक्वल राइट दिए जाएं, मर्द और औरत बराबर हैं फॉर इंस्टेंस। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ओलंपिक्स हो रही होती हैं, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा होता है, मर्द 100 मीटर रेस उनकी टीम अलग होती है और औरतें अपने हिसाब से अपने लेवल की उनकी जो है रेस हो रही होती है, कंपटीशन हो रहा होता है। इफ दे आर इक्वल फॉर इंस्टेंस, उनके अगर आपस में उनको अगर उनकी रेस हो तो डेफिनेटली कौन जीतेगा? मर्द जो है ज्यादा स्ट्रांग हैं औरतों से। कोई भी कंपटीशन ले लें, मिसाल के तौर पे सो टू से जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, मर्दों के अलग हो रहे होते हैं, औरतों के अलग हो रहे होते हैं। दे हैव देयर ओन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मर्दों के अपने यानी उनकी जो एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने जैसे उनको बनाया बायोलॉजिकली, औरतों को अलग तरीके से बनाया गया है। लेकिन हो पता क्या रहा है ब्रदर्स, आपको पता है जो आजकल जो इशू LGBTQ का जो इशू चल रहा है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि बंदे के माइंड में अगर आ जाए ना, टुडे फॉर एग्जांपल, एंड इट इज लिटरली हैपनिंग, अगर मैं आज ये कह दूं ना आपके सामने कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वुमेन, आप मुझे रोक नहीं सकते, आप मेरा मजाक उड़ा नहीं सकते। बैक इन द वेस्ट अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके ऊपर केस भी हो जाएगा। आप जो चाहें बन सकते हैं इफ यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज अ कैट फॉर एग्जाम्पल, तो आप वाकई कैट है और कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। दिस इज लिटरली हैपनिंग। ये जो ट्रांसजेंडर ये जो मूवमेंट चल रही है, अब इससे हो क्या रहा है? मिसाल के तौर पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर बायोलॉजिकल मेल्स हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं एंड दे प्रोक्लेम एज इफ दे आर वुमेन, कि हम वुमेन है, हालांकि होते क्या हैं वो अंदर से मेल्स होते हैं। अब उनके कानून के मुताबिक आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं हम वुमेन हैं तो वुमेन ही हैं। तब हो क्या रहा है कि जो आपकी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो MMA फाइटिंग नहीं होती, UFC फाइटिंग, उसमें एक एक्स फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस का जो ट्रांसजेंडर एक उनका बंदा था, जो कि उसने अपने आप को ट्रांसजेंडर बना दिया, एंड दिस पर्सन ही वाज फाइटिंग विद द बायोलॉजिकल फीमेल, इसने उसका जॉ ब्रेक कर दिया, एंड दिस थिंग इज हैपनिंग। तो बात समझ में ये आती है, मैन एंड वुमेन दे आर इक्वल बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल नहीं है। इसको ना आप मजीद एक एग्जांपल से हम इंशाल्लाह इसको समझते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, और देयर आर 10 क्वेश्चंस। होता क्या है कि दोनों स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों के 90 मार्क्स आ गए हैं आउट ऑफ 100 फॉर इंस्टेंस। हो सकता है स्टूडेंट ए के कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स हों और स्टूडेंट बी के कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें उसके ज्यादा मार्क्स हों, लेकिन इवेंचुअली जो रिजल्ट आ रहा है दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मर्दों और औरत का भी यही मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो हदीस बताते हैं, खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। व अना खैरुकुम ली अहली, और मैं अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि उनकी कितनी टफ रूटीन होती थी, दावत का काम करना है और यानी दावत का काम चल रहा है, सहाबा इकराम के जो इश्यूज हैं, दीन पढ़ाना है, दीन समझाना है, इसके साथ साथ जब वो घर आते थे, घर में भी खवातीन को सर्व किया करते थे, घर के काम खुद किया करते थे। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। बस एक और इंशाल्लाह 5 more minutes, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप करेंगे। बात हमने ये समझनी है ब्रदर्स के
اسلام نے وومن کو آ کے اپلفٹ کیا ہے. ہمارے ہاں جو یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ بیٹیوں کو زیادہ پڑھانا نہیں ہے, اس کی تو ایونچولی شادی ہو جانی ہے, اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے برڈن کہ اس پہ ہم کیوں اتنا خرچ کریں, چاہے وہ ایجوکیشن ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں, آفٹر آل اس نے گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے, پھر ہم اس پہ اتنا خرچہ کیوں کریں. تو اس وجہ سے خواتین کو زیادہ پڑھایا بھی نہیں جاتا. اسلام کی کیا لیگیسی رہی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا شی واز ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف اسلام. یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان سے آ کے پڑھا کرتے تھے. وہ محدث تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یا طب کے بارے میں, میڈیسن کے بارے میں بھی ان کو نالج تھا. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہو جاتے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اتنی جلدی انہوں نے پک کر لی تھی چیزیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ جو بھی حکیم یا جو ڈاکٹرز تھے آف دیٹ ٹائم, تو جب وہ بتاتے تھے نا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنا چاہیے یا یہ چیزیں بہتر ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا سیکھتے سیکھتے شی بیکیم ڈائٹیشین, وہ اتنا سیکھ گئی. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہسٹورین بھی تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب بات آتی ہے, ان کی طرف سے تقریباً 2200 احادیث نریٹ کی جا چکی ہیں. 2200 احادیث are being narrated by عائشہ رضی اللہ عنہا alone. اور بات ہی آتی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ, ان کو ریز کیا تھا ان کی والدہ نے. امام احمد بن حنبل, ان کی بھی تربیت کی تھی ان کی والدہ نے. اور محمد سلطان الفاتح, جانتے ہیں آپ ان کو, جنہوں نے استنبول کو فتح کیا تھا, محمد فاتح, جب وہ بچے تھے نا تو ان کی والدہ ان کو ساحل کے پاس لے کے جا کے نا استنبول کی طرف اشارہ کیا کرتی تھی کہ بیٹا ایک دن آئے گا تم نے اس جگہ کو فتح کرنا ہے. خواتین نے اسلام میں ہمیشہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. اور دیر از اے سینگ جس میں کہتے ہیں کہ if you educate a man you educate one person, and if you educate a woman you educate the whole nation. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم نے جتنی باتیں کی ہیں نا, وہ اس لیے بھی کی ہیں, ایک تو ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے many of you are not married at the moment, لیکن ایک وقت آئے گا تو کچھ کانسیپٹس اگر کلیئر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے زندگیاں اور بھی گزر جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ جی اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ یہ آپ اپنی فیملی میں بھی جا کے اس چیز کو عام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.